ایک شہزادی تھی جو مسلسل آزمائشوں اور مصیبتوں کا شکار رہی۔ وقت کے ساتھ اس نے اپنی ساری شان و شوکت کھو دی اور محل کی چمک دمک ماند پڑ گئی۔ آخر کار اس نے ایک پرسکون وادی کے کنارے ایک چھوٹا مگر نہایت دلکش گھر لیا۔ وہیں اس نے اپنے ہاتھوں سے ایسے مزیدار کھانے تیار کرنے شروع کیے، فرائیڈ ڈشز اور مزیدار سالن، کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کاروبار خوب پھلنے پھولنے لگا۔ ایک روز ایک ضعیف عورت اس کے گھر آئی۔ اس نے نرمی سے کہا، میں یہاں اس لیے آئی ہوں تاکہ مرنے سے پہلے ایک بار ایسا لذیذ کھانا کھا سکوں کہ اپنی زندگی کو مکمل سمجھ سکوں۔ اس لیے اس نے اپنی 3 بیٹیوں کو آواز دی، روزیٹا، برونیٹا اور بلونڈینا۔ ان تینوں میں سب سے چھوٹی بیٹی بلونڈینا نہ صرف سب سے خوبصورت تھی بلکہ اپنی شوخی اور خوش مزاجی سے سب کے دل موہ لینے والی بھی تھی۔ تینوں بہنوں نے مل کر اس بوڑھی عورت کے سامنے نہایت لذیذ اور عمدہ کھانا پیش کیا۔ بوڑھی عورت نے ہر لقمہ شوق اور خوشی سے کھایا، جیسے برسوں بعد اس کے نصیب میں ایسا ذائقہ آیا ہو۔ جب اس نے کھانے سے فراغت پائی تو مسکراتے ہوئے کھڑی ہوئی اور بولی، میرا پیٹ بھر گیا ہے اور دل بھی خوش ہو گیا۔ اے نیک دل بیٹیوں، اگر میرے پاس دولت ہوتی تو ضرور تمہیں انعام دیتی، مگر میں تو کئی برسوں سے مفلس دنیا میں بھٹک رہی ہوں اور مجھے کبھی ایسی خاطر نصیب نہ ہوئی تھی۔ لیکن سنو، تم میں سے جو بھی اپنی پہلی خواہش دل سے کرے گی وہ ضرور پوری ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ رخصت ہوئی۔ جاتے ہوئے اس کے انداز میں کچھ ایسا بھید تھا کہ تینوں بہنوں کو گمان ہوا شاید وہ کوئی عام بڑھیا نہیں بلکہ کوئی پوشیدہ پری تھی۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ شکار کے لیے جنگل کی طرف آیا۔ سفر کے دوران اس نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ خود دیکھے کہ اس جنگل میں رہنے والی شہزادی واقعی اتنی ماہر خانسامہ ہے جتنی اس کی تعریفیں سنی ہے یا نہیں۔ ایسا ذائقہ کبھی نہیں چکھا۔ اس وقت تینوں بہنیں اپنے باغ میں خوشبودار اسٹرابیریز توڑ رہی تھیں۔ بادشاہ وہاں سے گزرا اور ان کی باتیں کان میں پڑ گئیں۔ روزیٹا نے چہکتے ہوئے کہا، اگر میری شادی ایڈمرل سے ہو جائے تو میں ریشم سے اس کے لیے بادبان بناؤں گی۔ میں اپنی اسکل سے بیوٹیفل لیسز بناؤں گی اور سارا محل سجا دوں گی۔ اور اگر کنگ مجھ سے شادی کر لیں